خبر کی دنیا۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی گزشتہ پروگرام کی طرح آپ کے سوالات پر مبنی ہے۔ وہ سوالات جو آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے سے اور ای میل کے ذریعے سے بھیجتے ہیں وہ ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ ایک آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر اس آیت کو ہم ایک اصول مان لیں تو پھر سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کی ممانعت کیوں نہیں ہے؟ سرے سے وہ حرام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو ہلاکت میں ڈالنے والا ہی کام ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ ایک تو اس آیت کا اپنا محل ہے، یعنی یہ اس پہلو سے کوئی اصول نہیں بیان کر رہی، لیکن اس سے قطع نظر جو سوال آپ نے کیا ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھیے جان اللہ کی نعمت ہے، اس نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جانتے بوجھتے آپ اپنی جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب رہی سگریٹ نوشی کا معاملہ، تو سگریٹ نوشی کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اسی بنیاد پر کسی آدمی کو کہنا چاہیے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ شریعت کا موضوع اصل میں جسمانی لحاظ سے نقصان دہ چیزیں نہیں ہوتی، شریعت کا موضوع اخلاقی لحاظ سے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ بات کہ کسی چیز میں کوئی مضرت رساں پہلو ہے، آپ کے لیے وہ طبی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، جسمانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے، علم سے ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا بھر میں لوگ کسی مذہبی حکم کی بنیاد پر سگریٹ سے نہیں روک رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں سگریٹ نوشی کو پسند اب نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے جہازوں میں چند نشستیں ہوتی تھیں جو نہ پینے والوں کے لیے مخصوص ہوتی تھی، صحیح ہے، ورنہ زیادہ تر لوگوں کے لیے اہتمام یہی ہوتا تھا۔ گاڑیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایشٹرے لگی ہوئی ہوتی، بلکہ پہلے جو ہے وہ ٹی وی پہ کمرشلز بھی آتے تھے سگریٹ کے، اب تو نہیں آتے، اب تو آہستہ آہستہ جب انسان کو معلوم ہوا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس میں ظاہر ہے میں نصیحت کروں گا کسی آدمی کو، ایک چیز دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی میں اگر سگریٹ پیتا ہوں تو اس سے آپ کو آزار پہنچے گا، صحیح، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی پہلو ہے۔ یعنی اب اصل میں جسمانی مسئلہ نہیں رہا، میں دوسروں کے لیے باعث آزار بن رہا ہوں، اور یہ چیز اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ میرا کوئی عمل کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اگر کانٹا بھی راستے میں دیکھتے ہیں تو اٹھا دیں، آپ تو وہاں سے بچ کے نکل گئے ہیں، ممکن ہے کسی اور کے دامن کو کانٹا الجھا لے، کسی اور کے پاؤں میں چپ جائے تو آپ اس کو ہٹا دیجئے۔ کسی کو اذیت دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور پھر آپ اس میں احتیاط نہ کریں تو اس میں اخلاقی کفایت ہے، تو اس وجہ سے اس بنیاد پر اب اس کو روکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ کویشچن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے وہ شراب جو ہے وہ عرب میں بڑی عام تھی، رائج تھی، شراب، لوگ شراب پیتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس پر بین کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس کو حرام کرنے کا تاریخی واقعہ کوئی ہے کہ اس وجہ سے حرام کیا گیا یا کیا تھا، کیوں حرام کیا گیا اس کو؟ دیکھیے ہر وہ چیز جو خبائث میں سے ہے، قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے کھانے پینے کے بارے میں۔ میں اس سے بھی پیچھے جا کے آپ سے عرض کروں کہ یہ پورا دین جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے تزکیہ، پیوریفیکیشن، ٹھیک ہے، پاکیزگی۔ تو اس میں بدن کی پاکیزگی کے آداب بتائے گئے ہیں، اس میں کھانے پینے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، اس میں اخلاق کی پاکیزگی کے احکام دیے گئے ہیں۔ یہی پورا دین ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دین کے پورے کانٹینٹ کا جائزہ لیں تو یہ تین ہی چیزیں ہیں جو اس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی، حتیٰ کہ تورات و انجیل میں بھی یہی اصول بیان کیا گیا کہ طیبات حلال ہیں، تمام خبائث ممنوع ہے۔ تو یوں نہیں ہے کہ شراب کبھی جائز تھی، یہ ہمیشہ سے ایک ناپاک چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو کبھی بھی تمام طیبات میں شمار نہیں کیا گیا۔ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے، خواہ وہ شراب ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ اصرار کر رہے ہیں کہ میں نے طیبات کو حلال کیا ہے، یعنی خبائث جتنے ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ کسی معاشرے میں اصلاح کی ابتدا کرتے ہیں
وہاں لوگ کسی چیز میں عادتاً مبتلا ہیں، شراب پیتے ہیں یا اور کوئی اس طرح کام کرتے ہیں، تو اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اصول بیان کریں۔ تو آپ یہ دیکھیے قرآن تو پہلے دن سے یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ طیبات حلال ہیں، طیبات حلال ہیں۔ بہت سے لوگ قرآن مجید کی اس اصولی بات ہی سے متنبع ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ نہیں ہوئے۔ جب نہیں ہوئے تو پھر پہلے مرحلے میں ان کو یہ بتایا گیا کہ جب تم اس طرح کی کوئی خبیث چیز استعمال کر لیتے ہو تو کم سے کم نماز کے موقع پر احتیاط کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور منہ سے کوئی اور الفاظ نکل رہے ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اور قصیدہ پڑھ دو اور غزل پڑھ دو، تو اس وجہ سے اس سے اجتناب کرو۔ یہ گویا اصلاح کا دوسرا قدم ہے۔ رائٹ، اس کے بعد لوگوں نے پوچھا ہے، یعنی قرآن مجید نے اپنے طور پر کوئی بات ہی نہیں کی، اصولی بات کر دی، ٹھیک، اور اصولی بات کر کے یہ چاہا کہ لوگ خود سمجھیں اس بات کو۔ صحیح ہے، لوگوں نے پوچھا، جوئے کے بارے میں پوچھا، شراب کے بارے میں پوچھا، تو پھر آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی جب لوگوں نے سوال کیا۔ وہ دیکھیے آیت شروع ہی ایسے ہوتی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس میں پھر یہ جواب دیا گیا کہ یہ خمر اور میسر رجس من عمل الشیطان، یہ تو اصل میں گندا شیطانی کام ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ جو وہ بات کہی جا رہی تھی کہ طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، اسی کی تاکید کر دی گئی ہے۔ تو لوگ اصل میں اس کو ایک بالکل غلط زاویے سے پیش کرتے ہیں کہ کبھی شراب حلال تھی پھر اس کے بعد قرآن مجید نے اس کو حرام کر دیا۔ یوں نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ممنوعات میں سے تھی، اللہ نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رجس من عمل الشیطان، وہ کبھی جائز بھی رہا ہو؟ صحیح ہے، ہاں، البتہ اصلاح کے پہلو سے اس کو موضوع نہیں بنایا، لیکن تدریجاً اس اور کو میرا تو کہنا یہ ہے کہ شاید یہ سوال نہ کیا جاتا تو موضوع بنایا بھی نہ جاتا، اس لیے کہ جب اصول بیان کر دیا گیا کہ طیبات حلال اور خبائث حرام ہیں تو یہی توقع کی جانی چاہیے کہ لوگ خود سمجھیں گے اس بات کو۔ دیکھیے آج بھی ہے، یعنی کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نئے نئے نشے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں یہ ممنوع ہے؟ نہیں وہاں تو اگر ذکر ہے، ظاہر نہیں لکھا، تو ظاہر شرابی کا ذکر ہے، جی ہاں، لیکن جب ہمیں یہ اصول معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان نشہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بات کو رجس من عمل الشیطان کہتے ہیں، گندا شیطانی کام کہتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں بھی استدلال کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ کہیں نہیں قرآن مجید میں صرف انگور کی شراب کا ذکر ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک اصول بتاتے ہیں کہ میرا دین پاکیزگی چاہتا ہے، میں پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں، لہٰذا کھانے پینے میں بھی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ جب جاوید صاحب جب فرما رہے ہیں کہ نشہ جو اصول بیان کر دیا کہ نشہ جو ہے وہ ممنوع کر دیا گیا ہے، تو نشہ سے مراد وہ نشہ ہوگا نا جو جس سے آپ کا ذہن معوف ہو جاتا ہے؟ ادروائز تو تمباکو کھانے والا شخص بھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے پان کا نشہ ہے، سگریٹ پینے والا بھی کہتا ہے کہ میں سگریٹ کے بغیر میں نہیں کام کر سکتا، تو نشہ تو وہ بھی ہے لیکن اس سے ذہن معوف نہیں ہو رہا، یہی ڈفرینسیشن ہے؟ جی ہاں، دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں نا، ایک وہ ہے کہ جن سے ذہن یا عقل معوف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ چیزیں کہ جو تسکین کا باعث بنتی ہیں، ان سے ذہن معوف نہیں ہوتا یا عقل معطل نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی حد تک لوگ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جو تسکین دینے کا ذریعہ بنتی ہیں، چائے پی لیا آپ نے، کافی پی لیا آپ نے، ان میں اس طریقے سے نشہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ لاہور کی لسی بھی پی لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی آپ کو نشہ ہو جائے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دی گئی ہے، وہ اس کی عقل ہے۔ تو ہر حال میں انسان کو زندہ اور بیدار رہنا چاہیے، یعنی اس کو کبھی بھی اپنے آپ کو کسی نشے کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ نشے کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا، اسے اپنے گرد و پیش کا ہوش نہیں ہوتا، اسے اپنے پردے کا ہوش لیکن یہ سنا ہے کہ نشے میں جب ہوتا ہے انسان تو سچ بولنے لگتا ہے، ویسے عقل میں ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ بات بھی تو ہے نا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رہنا پھر بھی عقل ہی میں چاہیے، سچ اور جھوٹ کے بارے میں نصیحت کرنے کے اور بہت سے مواقع ہیں، یعنی کسی آدمی کو سچ بلوانے کے لیے آپ اس صورتحال سے دو چار تو نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے مثال کے طور پر بول و براز کے بارے میں بھی یہ تو نہیں کہا کہیں کہ یہ حرام ہے، آپ طیبات کے بارے میں طیبات کہہ دیا، صحیح ہے۔ تو ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے، اس اصول کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن چیزوں پر ہو سکتا تھا ہو گیا، جن چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اطلاق کی نوبت نہیں آئی، یعنی آپ ایک خاص علاقے میں رہتے تھے، وہ آج بھی ہم کریں گے۔ نئی چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں عقل کہتی ہے، علم کہتا ہے کہ یہ طیبات نہیں ہیں، اس وجہ سے ان سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ بنیادی بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے وہ پاکیزگی کی بنیاد پر کر رہا ہے،
اس کے دین کی ساری تعلیمات کا حاصل پاکیزگی ہے، اور یہ پاکیزگی مجھے بدن میں بھی حاصل کرنی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، سادھو ہیں نہائے ہی نہیں، گندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی دین کے خلاف ہوگا، کیونکہ دین پاکیزگی چاہتا ہے. آپ دیکھیے کہ عورتوں سے مقاربت کے بعد بھی نہانا لازم کر دیا گیا آپ کے. صحیح ہے. وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کو پاکیزگی بدن میں بھی کتنی پسند ہے. کھانے پینے کا بھی یہی معاملہ ہے. درندے ممنوع قرار دیے گئے ہیں، ٹھیک. اس لیے کہ یہ کھانے کے لیے مناسب نہیں ہے. یعنی انسان کی طبیعت کو چونکہ حیوانی وجود کے اندر ایک اور شخصیت رکھ کے انسان بنایا گیا ہے، تو اسے بہیمیت سے یا اس کے اندر جانوروں کے خصائص کہیں نشو و نما نہ پانے لگ جائے، درندوں کے خصائص نشو و نما نہ پانے لگ جائے، تو اس کو روکا گیا. ٹھیک. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کا لحاظ کر کے آدمی کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھنا شروع کر دے کہ کس چیز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ پوری کی پوری حرمتوں و حلتوں کی فہرست نہیں وہاں بیان کر رہے ہیں، دو باتیں کر رہے ہیں. ایک اصول بیان کر رہے ہیں اور دوسرے ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن میں بہت زیادہ اشتباہ پیدا ہو گیا تھا. وہ 4 چیزیں ہیں اور ان کو قرآن مجید نے 3 مقامات پر بیان کر دیا گیا. وہ چیزیں کیوں زیر بحث آ گئیں؟ اس لیے کہ عام طور پر ان کو کھانے کی چیزیں سمجھا جا سکتا ہے، اس وجہ سے زیر بحث آئی ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ہے، اس میں 2-3 حوالے دیے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہیں کہ بھائی کوئی شخص بھی اگر اپنا نام بدل دیتا ہے، اپنی نسبت بدل دیتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، یا نسبت بدل دینا بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اس طرح کی کچھ مفہوم ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا نام بدل دیا جاتا ہے، اس کے والد کی جگہ اس کے شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے. یہ صریحاً اسلام کے اصولوں کے منافی ہے. یہ بات کس طرح سے لی جائے گی؟ یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، روایت میں یہ بات کہی نہیں گئی. جس چیز کی تلقین مختلف جگہوں پر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی شخصیت کے بارے میں دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یعنی آپ ایک قبیلے کے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں کسی دوسرے قبیلے کا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے نام کی نسبت بتا رہی ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کسی دوسرے علاقے سے اس کی نسبت کر دیں. یہ چیزیں ہیں جو اخلاقی لحاظ سے معیوب سمجھی جائیں گی. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اپنے نام تبدیل بھی کرتے ہیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ناموں میں کوئی قباحت محسوس کی تو انہیں کہا کہ تبدیل کر لو. مثلا عربوں میں بعض لوگوں کے نام بتوں کے نام پر تھے، عبد العزا، عبد اللات، یہ بت تھے. تو اپنے نام تبدیل کیے نا، اپنے والد کا نام تو وہی تھا. وہ یہ عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنے والد کا نام ہٹا کر اپنے ہسبینڈ والد کا نام تبدیل نہیں کرتی، وہ اپنے نام یا اپنی شناخت کے ساتھ شوہر کے حوالے سے ایک نیا نام لگا لیتی. یعنی وہ یہ نہیں کہتی کہ اب میرے والد کوئی اور ہو گئے ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ میں بیائی گئی ہوں اور اب میرے شوہر یہ ہیں. صحیح. اس میں در حقیقت کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ یہ کوئی بہت اچھی روایت نہیں ہے، ایسا نہ کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. یعنی مسلمانوں کے ہاں تو یہ چیز مغربی اقوام کی اتباع میں آئی ہے. ہمارا یہ طریقہ نہیں تھا. ہمارے ہاں عام طور پہ نام نہیں تبدیل کیا جاتا تھا. عرب میں بھی نہیں ہوتا. عرب میں بھی نہیں تھا، نہیں یہاں پر بھی نہیں تھا، یعنی ہندوستان میں بھی پہلے نہیں تھا. یہ بہت بعد میں یہ چیز آئی ہے. لیکن اس کو آپ دینی لحاظ سے غلط نہیں کہہ سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، کیوں نام تبدیل کیا جائے. کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. خواتین بھی اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ تبدیل کریں، ورنہ کیوں تبدیل کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. شناختی کارڈ بنے ہوتے ہیں، اب وہ تبدیل ہوں گے. ہاں، شناختی کارڈ تبدیل ہوتے ہیں، پاسپورٹ تبدیل ہوتا ہے، یہ سارے ایک اچھا خاصا مسئلہ خواتین کو درپیش ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ روایت کی اصلاح کر دی جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی دینی لحاظ سے غلط کام کیا گیا ہے. جاوید صاحب، یہ آپ نے جو فرمایا نام کے حوالے سے، اس میں اب ایک اوپینین یہ ہے، لوگوں کا ایک خیال ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو کال کیا جائے گا، بلایا جائے گا، تو وہ والدہ کے نام سے بلایا جائے گا. اور اس کی مثال کے طور پر وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی اگزامپل دیتے ہیں. اس میں بار بار کہا جاتا ہے مسیح ابن مریم. تو یہ بات کہاں تک درست ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو بلائے گا تو والد کے نام سے بلایا جائے گا یا والدہ کے نام سے بلایا جائے گا؟ لوگ اصل میں بہت سے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. دیکھیے، قیامت کے بارے میں وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحیح روایت میں اس کو بیان فرمایا ہے. صحیح روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء نے تحقیق کر کے یہ جان لیا کہ یہ قابل اعتماد ذرائع سے ہم کو پہنچی ہے. تو اس طرح کی روایات بہت ہیں جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتی. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں انہی چیزوں پر انحصار کیا جائے جو مستند ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں.
اور ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے. وہ جب قیامت کے دن بلانے کا فیصلہ کریں گے تو بلا لیں گے، اور جو چیز مناسب سمجھیں گے وہ اختیار کر لیں گے. تو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے قصے، اس طرح کی کہانیوں سے لوگ بہت سے مطالب پیدا کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کی کتاب کو آپ پڑھیے، صحیح روایات کو آپ دیکھیے، اس میں اس طرح کی چیزیں عام طور پر بیان نہیں. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے جاوید صاحب کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ دو اوپینین موجود ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ تکوینی امور پر فائز تھے اور وہ فرشتے تھے، انسانوں میں سے نہیں تھے، اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ وہ انسان تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو اپنی تفسیر میں پہلی بات ہی کو ترجیح دی ہے. وہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے تھے. گویا اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے فرشتے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس سے پردہ اٹھا کے دکھایا. یعنی اس دنیا میں اللہ کا نظم چل رہا ہے، ایک ہم کچھ کر رہے ہیں، دوسرے اللہ کے فرشتے کچھ کام انجام دے رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ان کی ملاقات کرا دی گئی، اور ایک فرشتے نے جس طریقے سے اللہ کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے اس کی کچھ جھلکیاں ان کو دکھا دیں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ انہیں صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اللہ کی حکمت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے کہ ہر اقدام کے پیچھے، ہر فیصلے کے پیچھے اللہ کی کوئی غیر معمولی حکمت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو فیصلے صادر ہوتے ہیں وہ الٹپ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کے پیش نظر وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بنا کے غیر متعلق ہو کے بیٹھ گئے. آپ جانتے ہیں کہ فلسفے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ علت العلل تو ہیں، لیکن بس ایک مرتبہ دنیا کو تحریک دے کے اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے ہیں، اب دنیا قوانین کے تحت چل رہی ہے. تو قرآن مجید نے اس کی نفی کی کہ یہ بالکل درست ہے کہ دنیا قوانین کے مطابق چل رہی ہے، عام حالات میں ایسے ہی ہے، لیکن اس کائنات کا پروردگار اس سے غیر متعلق نہیں ہے. وہ ایک ایک بندے پر نگاہ رکھی ہوئی ہے. وہاں دیکھیے بہت انفرادی معاملات ہیں جو زیر بحث آئے ہیں. یعنی ایک نوجوان ہے جو والدین کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، جی، اس کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے. ایک شخص ہے، معلوم نہیں کون ہے، اس کا خزانہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مداخلت فرمائی ہے. ایک کشتی چلانے والا ملاح ہے، اس کے معاملے کو دیکھا ہے. تو یہ تینوں مثالیں دے کر بتایا. یعنی اگر کوئی اقوام کے معاملات ہوتے، بادشاہوں کے معاملات ہوتے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے معاملات سے متعلق ہوتے ہیں. یہ تینوں مثالیں یہ بتا رہی ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں وہ نگران ہیں. ان کے فرشتے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جب انسان کو بنایا ہے تو ایک ایک انسان کے ساتھ ان کا ایک زندہ تعلق ہے. یہ بات ہے جو اس واقعے میں سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. تو اس سے بالکل یہی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک فرشتے ہیں جن سے ملاقات کرا دی گئی. تاہم کچھ دوسرے اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے نہیں، انسانی تھے، لیکن وہ بھی اس پر اصرار کرتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کے نبی تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں آرگومنٹ وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عبد کا لفظ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا قرآن مجید میں. قرآن مجید میں فرشتوں کو عباد الرحمن کہا گیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، عباد اللہ کہا گیا ہے. یعنی سارے اللہ کے بندے ہیں. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں. بندگی میں ہم مشترک ہیں. یعنی میری خلقت اگر مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی آگ سے ہوئی ہے اور فرشتے کسی اور عنصر سے بنے ہیں، تو اس سے یہ فرق تو واقع ہوا کہ ہمارے الگ الگ نام ہو گئے. مخلوق کے لحاظ سے ہم الگ الگ ہو گئے، لیکن عبد ہونے کے لحاظ سے سب مشترک ہے. تو اس وجہ سے عبد کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں. جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ہے کہ یہ جو ٹوٹے ہوئے برتن ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ کھانے پینے سے منع کیا جاتا ہے. اس کی کوئی دینی حیثیت ہے؟ ٹوٹا ہوا برتن ہو تو اس میں نہیں کھانا پینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے اس کی دینی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کی حیثیت سے آپ بعض اوقات کسی مضر چیز سے بھی روک دیتے تھے، بعض اوقات اپنا کوئی تجربہ بیان کر دیتے تھے. اسی طرح سے آپ کے ہاں جو روایات موجود تھیں، عرب کی روایات، وہ آپ تک بھی پہنچی تھی، ان کے بارے میں لوگوں کو متنبع کر دیتے تھے. تو یہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ اسی نوعیت کی چیز ہے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. جی، آپ یہ دیکھیے کہ مسند احمد بن حنبل کو آپ پڑھیے تو جگہ جگہ یہ روایت اگر ایک طرف سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ رات کے وقت دیا بجھا کے رکھیں. اب ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں ایک آدمی یہ خیال کر سکتا ہے یہ شاید کوئی دینی حکم ہے، لیکن جیسے ہی آپ روایت کا تتبع کرتے ہیں تو آخر میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت اس زمانے میں جب دیے جلائے جاتے تھے تو اس کا اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی چوہا فتیلہ لے اور آگ نہ لگا دے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی وضاحت کر کے یہ بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے رات کے وقت دیا بجھا کے سویا کرو۔ یہ بھی اسی نوعیت کی ہدایت ہے، چونکہ آپ ٹوٹا ہوا برتن ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی درز ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو اور وہاں کوئی گندگی ہو یا غلاظت ہو یا کوئی چیز مضر صحت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کن فیکون ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے گا، اس کا اصل مفہوم کیا ہے کن فیکون کا؟ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب وہ تخلیق کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ وہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ مزدوروں کا اہتمام کریں، کوئی مستری بلائیں، کوئی انجینئر بلائیں، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ان کے ارادے کے لحاظ سے جیسے وہ چاہتے ہیں ہو جائے، تو اس کے بعد وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اگر یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ چشم زدن میں ہو جائے تو چشم زدن میں ہو جاتی ہے، وہ اگر یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ مختلف مراحل سے گزر کر ہو تو مختلف مراحل سے گزر کے ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مسالہ نہیں فراہم کرنا پڑتا کسی چیز کے لیے، ان کا یہ کہہ دینا، ان کا ارادہ کر لینا ہی چیز کو وجود میں لانے کا باعث بن جاتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ ایک ذبیحہ سے متعلق ایک بات ہے، آپ نے یہ بتایا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا تھا کہ اگر کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا، اور اگر کسی کا بھی نام نہ لیا جائے تب بھی حرام ہو جائے گا۔ سوال پوچھنے والے کا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو جب کسی کا نام نہ لیا جائے اور وہ حرام ہو جاتا ہے تو اس سے پیچھے کی آیات جو ہے نا وہ کوئی مشرکانہ یا کسی قربانی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اس پر ہے۔ عام حالات میں جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم قصاب سے جب گوشت خریدتے ہیں، وہ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوتا، لیکن ہم گوشت کھا لیتے ہیں، اور وہ کھا لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایسا ہو کہ کوئی کسی جگہ پر بات ہو رہی ہے، کسی جگہ کوئی قربانی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر اگر آپ نے کسی کا بھی نام نہ لیا تو شائبہ جائے گا، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہے۔ سورہ انعام میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہیں کیا گیا، جی، لا تاکلو، مت کھاؤ اسے، ٹھیک ہے، یہ بات جہاں کہی گئی ہے، آپ اس کے پورے سیاق و سباق کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے ہاں، وہ بنی اسماعیل تھے، سیدنا ابراہیم کی اولاد تھے، ان کے ہاں بہت سی بدعات پیدا ہو گئی تھی۔ ایک یہ چیز تھی کہ وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے تھے، ایک یہ چیز تھی کہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کا نام لیتے تھے۔ آگے جا کے اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک اور بدعت ان کے ہاں یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں جانور پر اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لا یذکرون اسم اللہ علیہ، وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور افطران اللہ، اللہ پر افطرا کرتے ہوئے نہیں لیتے تھے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تب بھی اس جانور کو مت کھاؤ، یہ ہے اصل بات۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھیے، اصول میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے، یعنی یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ آپ جب کسی جانور کو ذبح کریں گے تو ایک تو آپ ذبح کریں گے، ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقے سے اس کی جان لیں گے جس سے اس کا خون نکل جائے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ خون اندر رہ جائے تو یہ اصل میں چونکہ درندگی کی علامت ہے تو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ مردار جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک بکری ہے، بکرا ہے، ایک بھیڑ ہے، جائز جانور ہے، یعنی یہ حرام جانور تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ طبعی موت مر جائیں تو آپ نہیں کھا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خون اندر رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خون ہر حال میں نکلنا چاہیے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تزکیہ نہیں ہے جو ہم دین کے مقصد کے طور پر بولتے ہیں، صحیح ہے، ایک اور اصطلاح ہے۔ تو تزکیہ کیا جائے یعنی خون نکال دیا جائے جانور کا۔ خون نکالنے کا کوئی بھی آپ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کیونکہ جان لے رہے ہیں اور اقدام کر کے جان لے رہے ہیں تو اللہ کا نام لیں، یہ سنت قائم کی گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا تو واضح طور پر قرآن مجید نے 3-4 مقامات پر یہ بتا دیا کہ وہ حرام ہو جائے گا۔ اس پہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے جانتے بوجھتے، یہ کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کا نام، تو یہ سرکشی ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ مشرکین بھی بعض جانوروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، صحیح ہے، تو اس کو بھی تم مت کھاؤ۔ یہ اللہ کا فتویٰ ہے جو انہوں نے دے دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ کا نام نہیں لیا گیا تب بھی جانور ممنوع ہوگا۔ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا کر جانور ذبح کیا گیا ہے، بلکہ اس سے آگے مزید وضاحت کر دی ہے
کہ ما ذبح علی النصب، اللہ کا نام لینے یا لینے سے قطع نظر اس کو کسی تھان پر، کسی استھان پر، کسی درگاہ پر چڑھا دیا گیا ہے، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ صحیح اصل ہے، میں یعنی یہ ساری باتوں سے اگر ہم ملا دیں سب کو تو اس میں شرک، اصل میں شرک کا شائبہ جہاں پر بھی آ رہا ہے وہ حرام ہو جائے گا نا۔ شرک بھی اور خدا کے مقابلے میں سرکشی بھی۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اگر کوئی آدمی بھول گیا ہے، یاد نہیں رہا، اس کو غلطی ہو گئی اس سے، تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ پھر آپ اللہ کا نام لے کے کھا لیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں آپ سرکش نہیں ہو سکتے۔ جب انہوں نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ تم کسی جانور کی جان لے رہے ہو تو میرے نام پر لوگے، اور یہ بڑی اہم ہدایت ہے، یعنی یہ شرک کا بھی خاتمہ کرتی ہے، اور دوسری جانب ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ جان کی حرمت کو پیش نظر رکھو۔ جانوروں کی جان بھی ویسی ہی محترم ہے جیسے جان کو محترم ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا اذن ہے کہ اس نے تمہیں گوشت حاصل کرنے کے لیے ان کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ وجہ کیا ہے؟ نہ لینے کی وجہ اگر نسیان ہے، غفلت ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، آپ نام لیں اور کھا لیں۔ لیکن نام نہ لینے کی وجہ اگر سرکشی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ پھر کلیئر ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، تو اس کا اثر تو پھر جانور پر پڑنا چاہیے۔ اللہ نے اسے روک دیا، تو یہ بات ہے جو کہی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اچھا، یہ بات جب آپ نے اس کی مصلحت یہ بھی بتائی کہ جب آپ جان لے رہے ہوتے ہیں تو اصل میں جان لینا ایک بذات خود کسی کی جان لینا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے آپ اذن اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ مچھلی کے کیس میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کا نام تو ہر حال میں لیا جائے گا، مچھلی کو آپ ذبح نہیں کرتے، ورنہ تو ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم ہر جگہ اللہ ہی کے نام سے کھانا کھائیں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں، کسی کام کی ابتدا کریں تو اللہ کا نام لے کر کریں، جانور کو بھی ذبح کریں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ اللہ کا نام ہر حال میں لینا چاہیے۔ وہاں چونکہ تزکیہ کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا، تو آپ مچھلی اگر اس طریقے سے بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو بعد میں اللہ کا نام لے کے کھائیں، لیکن اللہ کا نام آپ کو لینا چاہیے، یا جال پھینکتے وقت لیں اور یا پھر بعد میں لیں۔ اللہ کا نام تو ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کا نام جانتے بوجھتے آپ کیوں چھوڑیں گے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، یعنی غلطی، نسیان، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو ہر جگہ مسلمانوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کے۔ ٹھیک ہے، جاوید صاحب، یہ ایک کویشچن ہے کہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ایک جگہ پر کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح نکال لیتے ہیں اور پھر واپس ڈال دی جاتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ قرآن مجید میں یہ بات بالکل آپ یوں سمجھیے کہ موت اور زندگی کی تمثیل کے طور پر سمجھائی گئی ہے۔ اصل میں جب ہمیں نیند آتی ہے تو یہ بالکل اسی طرح کی ایک کیفیت ہے جو موت کے وقت طاری ہوگی۔ جسم اور روح کا تعلق ایک حد تک منقطع کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بحال کر دیتے ہیں۔ یہ تمثیل قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اگر انسان غور کرے تو ہر روز رات کو اس کو قیامت کی یاد دہانی ہوتی ہے، موت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ موت بھی اسی طریقے سے آئے گی، نیند بھی اسی طریقے سے آتی ہے، اس میں بھی ہم ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آج تک کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا متعین طور پر کہ میں کس وقت سو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آپ کتنی دیر سوئے۔ اصل میں یہ خارج کے حالات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یا گھڑی دیکھ کے آپ اندازہ کرتے ہیں، ورنہ اصل میں آدمی بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ موت سے یہ ملتی جلتی ایک کیفیت ہے۔ موت میں یہ انقطاع ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر قیامت ہی کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ تعلق پیدا کریں گے، لیکن نیند میں یہ چیز روز ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ ایسا ہی ایک معاملہ موت کے وقت بھی ہونے والا ہے، اور جس طریقے سے تم اس وقت اٹھتے ہو اسی طرح ایک دن قیامت میں بھی اٹھو گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس موقع کی جو دعا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں یہی بات کہی گئی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ میرے اس مرنے کے بعد پروردگار کا زندگی۔ شکر ہے کہ جس نے مجھے ایک طرح کی موت دے کر دوبارہ زندگی دی ہے، تو جاگنا گویا دوبارہ زندگی پانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ کم و بیش موت سے ملتا جلتا ہی ایک معاملہ ہوتا ہے جس وقت تم سو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کویشچن ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے اکثر اپنی نشستوں میں کہ دین کے جو بھی احکامات ہیں ان کا تعلق آپ کی اخلاقیات، آپ کے اخلاقی تزکیے سے ہے، آپ کے بدن کی پاکیزگی سے ہے، اور کھانے پینے کی پاکیزگی سے ہے۔ تو یہ جو بھویں موڑنا ہے، اس کا کوئی اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھویں موڑنے پر کیوں لعنت فرمائی ہے؟
اس میں بھی دیکھیے لوگوں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بات ایک روایت میں بیان ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے بعض مشرکانہ رسوم پیدا کر رکھی ہوئی تھی، ایک خاص طریقے سے بھویں مونڈنی جائیں گی، خاص قسم کے ٹیٹوز بنائے جائیں گے، اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں بھی رائج تھیں۔ تو یہ بھی در حقیقت مشرکانہ روایات ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید نے حرام و حلال کے لیے ایک واضح معیار ہمیں دے دیا ہے، ایک کرائٹیرین بتا دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ سورہ اعراف میں یہ معیار بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقی بنیادوں پر جو چیزیں ممنوع قرار دی ہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ممنوع قرار دیا ہے، بدعت کو ممنوع قرار دیا ہے، حق تلفی کو ممنوع قرار دیا ہے، فواحش کو ممنوع قرار دیا ہے، کسی کے خلاف زیادتی کو، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی بنیادیں ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات بعض چیزوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہیں کوئی چیز فواحش پر مبنی ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی چیز حق تلفی پر مبنی ہوتی ہے، اور کہیں کوئی مشرکانہ رسم ہوتی ہے۔ تو بہت سی مشرکانہ روایات تھیں، ان تمام روایات میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خاص طرح سے پیشانی کے بال نہیں اکھاڑنے چاہیے، خاص طرح کی بھویں نہیں تراشنی چاہیے، اس طریقے سے بال بالوں میں نہیں ملانے چاہیے، یا ان میں کوئی اخلاقی پہلو ہوگا، اور یا یہ ہے کہ وہ شرک پر مبنی کوئی رسم ہوگی جس کی وجہ سے حضور نے اس سے روکا ہے۔ تو بعض اوقات وہ راوی حضرات الفاظ میں بیان نہیں کرتے، اس کو پھر قرآن مجید کی اس بنیاد پر سمجھ لینا چاہیے۔ جاوید صاحب یہ ایک ٹیکنیکل کویشچن آیا ہے سامنے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ آپ بھی ڈسکشن کرتے وقت بھی اور دوسرے اسکالرز بھی کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک نص کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ نص ذرا وضاحت کیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ بعض اسکالر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ شرعی حکم ہے، اور دوسرا اسکالر کہتا ہے کہ نہیں یہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ سماجی یا سوسائٹی کا ایک حصہ ہے۔ تو کیسے ہم ڈسٹنگوش کریں گے، ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ نص بتا دیجئے، اور شرعی حکم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نص کا لفظ اصل میں اس مفہوم میں بولا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے کلام میں واضح طور پر کسی چیز کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے یا یہ کرنی ہے، یہ خدا کا حکم ہے، کسی بھی پہلو سے اس کو بیان کر دیا۔ تو اس کے لیے نص کا لفظ ہمارے ہاں بطور اصطلاح بولا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر تو نص موجود ہے، یعنی قرآن کی آیت میں یہ بات میں بیان ہوئی ہے، کسی روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات بالا صفات ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اللہ کی کتاب ملی ہے، آپ نے ایک سنت انبیاء ہے جس کو اپنی امت میں جاری کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے موقعوں کے اوپر آپ نے بعض سوالوں کے جوابات دیے ہیں یا کوئی بات کہی ہے، وہ روایات کی شکل میں ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر تو نص ہے یا یہ منصوص ہے۔ یہ اصطلاحات اس معنی میں بولی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اب رہ گئی یہ بات کہ شرعی حکم، تو دیکھیے ہمارے ہاں جو علماء ہے وہ عام طور پر قرآن مجید میں یا روایات میں جو بات بیان ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی شرعی حکم کہتے ہیں، اور اگر ہمارے فقہاء نے اجتہاد کر کے کوئی بات کہی ہے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے کنفیوژن اسی وجہ سے بعض اوقات اس میں کچھ خلجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو میرا جہاں تک تعلق ہے، میں تو شرعی حکم اسی وقت کہوں گا جب کوئی بات اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ اگر وہ بات اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے بیان نہیں ہوئی، یعنی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، سنت میں بیان نہیں ہوئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ارشاد میں بیان نہیں ہوئی، تو پھر وہ کسی صاحب علم کا اجتہاد ہے۔ اس کے بارے میں ہمیشہ یہی بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ میرا فہم ہے، میں ایسے سمجھتا ہوں، دین کے اصول کو سامنے رکھ کر میں نے یہ رائے قائم کی ہے، میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس سے تم اختلاف بھی کر سکتے ہو، اتفاق بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ ایک اجتہادی رائے ہے۔ تو یہ فرق ضرور کرنا چاہیے۔ شرعی حکم اسی وقت کہنا چاہیے کسی چیز کو جب اللہ کی شریعت میں صراحت کے ساتھ وہ بات بیان ہو گئی۔ رائٹ۔ یہ کویشچن ہے کہ امام بننے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن درکار ہوتی ہے، کوئی خاص اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ یہی شخص امام بن سکتا ہے یا کوئی بھی بن سکتا ہے؟ یعنی امام سے کیا مسجد کا امام مراد ہے؟ یہاں پر امام ہی صرف لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے مراد مسجد کا امام ہی لے رہے ہیں۔ یہ نہیں، دیکھیے جب آپ کسی آدمی کو مسجد میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری دیتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس شخص کو دے رہے ہیں۔ اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہے تو آپ نے یہ بتایا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے یا پھر سنت کو زیادہ جانتا ہے، دین کے حلال و حرام کا عالم ہے،
تو اس پہلو کو سامنے رکھ کر کسی آدمی کو یہ ذمہ داری دو. یہ بالکل عام عقل کی باتیں ہیں. آپ نماز کی امامت کے لیے مقرر کر رہے ہیں ایک آدمی کو, تو یہ دیکھیے کہ وہ خدا کے دین کا جاننے والا ہے, اس کے اخلاق کردار اچھے ہیں, ضرور امام بنائیے. اس میں اگر مسلمان کوئی غلطی کریں گے تو اس سے ان کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, غلطی کی البتہ اصلاح کر لینی چاہیے. یعنی اس کی کوئی ایسی کوئی کوالیفیکیشن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اسے 55 علوم کا ماہر ہونا چاہیے, یا اس کے 4 علوم آنے چاہیے, یا اسے یہ فقہ پوری پڑھی ہوئی ہونی چاہیے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح ہی کوئی چیز نہیں ہے. مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے مقرر کرنا ہے, اسے نماز آنی چاہیے, نیک اور دیندار آدمی ہونا چاہیے, بس کافی ہے, اتنی بات کافی ہے. مسلمانوں کا اعتماد ہے اگر کسی آدمی کے اوپر, وہ نماز پڑھا دے گا. یعنی نماز پڑھانے میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہو, تو آپ کو ترجیح دینی چاہیے اس بات کو. قرآن مجید کو ایک تو میں آپ جس طریقے سے پڑھ دیں گے, ایک طریقہ وہ ہے, ایک یہ کہ عربوں کے لہجے کو آدمی نے سیکھا ہو, تو اس سے قرآن مجید بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو میں بھی یہ ترجیح دوں گا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھ سکتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں قرات یا قاری ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ عرب لہجہ ہے جس کو ہم سیکھتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ انگریزی زبان ہندوستانی لہجے میں بھی بولتے ہیں, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو انگریزوں کے طریقے پہ انگریزی جانتا ہوں, یا امریکیوں کے طریقے پہ انگریزی بولتا ہوں. تو اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہندوستانی لہجے میں قرآن پڑھ دیں, یا آپ اپنے علاقے کے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور ایک یہ ہے کہ آپ اسی لہجے میں کریں جس لہجے میں عرب قرآن مجید پڑھتے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں لوگ یہ سیکھ گئے ہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یعنی ہندوستان میں نے یہ دیکھا, ہمارے بچپن میں بھی دیہات میں اچھے علماء تھے, لیکن وہ بس ہندوستانی لہجے ہی میں پڑھ دیتے تھے, پنجاب کے لہجے میں یا کسی اور علاقے کے لہجے میں. اب لوگ بہت سیکھ گئے ہیں, تو اس طرح کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا ہے کہ آپ ان کو ترجیح دیں تاکہ لوگ قرآن مجید سنیں. قرآن مجید کے اپنے آہنگ میں بڑی غیر معمولی کشش ہے, اور وہ جب عرب لہجے میں پڑھا جاتا ہے تو وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ جب عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, تو ہمیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ خلا لینے کے لیے اس کے پاس کوئی جینون ریزن ہونا ضروری نہیں ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ بس مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ ان کے سامنے آیا تھا تو آپ نے یہ سیپریشن کروائی بھی تھی. تو پھر جب یہ واضح طور پر موجود ہے, تو پھر ہمارا قانون یہ کیوں کہتا ہے جب کوئی عورت جاتی ہے خلا کا مطالبہ کرنے کے لیے, تو اس سے جج صاحب یا وکیل یہ کیوں پوچھتا ہے کہ آپ کوئی جسٹیفیکیشن دیجیے, آپ کوئی جب تک وجہ نہیں دیں گی تو آپ کو خلا نہیں دی جا سکتی؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ نہ دینا چاہے جسٹیفیکیشن. جو آپ نے بات بیان کی ہے وہی وجہ ہے, اور وہ بڑی جینون وجہ ہے. یعنی ایک عورت یہ کہتی ہے پسند نہیں ہے, تو یہ کوئی معمولی بات ہے نہیں, مگر یہ ہمارا قانون تو نہیں مانتا نا اس کو. آپ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر پسندیدگی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. تو ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ آدمی پسند نہیں ہے, اس کی تفصیلات پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہمارے ہاں بھی اب قانون میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے, عام طور پر تفصیلات نہیں پوچھی جاتی, لیکن بعض موقعوں کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ آخر اس گھر کو کیا کوئی محفوظ رکھنے کی شکل باقی نہیں رہی. یہ ایک نیکی اور خیر کا پہلو بھی ہے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے, نیک نیتی سے ہو رہا ہے, نیک نیتی سے ہونا چاہیے, لیکن اس بنیاد پر آپ روک نہیں سکتے. یعنی اگر ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی, تو اس کا حق ہے, آپ کو اسے ماننا ہی ہے. تاہم نصیحت کرنا, توجہ دلانا, وجہ پوچھنا, یہ کوشش کرنا کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے, گھر ٹوٹنے سے بچ جائے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ جج کو بھی کرنا چاہیے, معاشرے کو بھی کرنا چاہیے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک خاتون آپ کے پاس میرے پاس آتی ہے, تو کیا آتے ہی ہم یہ کہیں گے کہ بہت اچھی بات ہے, مٹھائی بانٹنی چاہیے؟ صحیح بھائی شادی ہے, گھر کاؤنسلنگ کریں گے ہم. اچھا, گھر کے ٹوٹنے کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یعنی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, گھر کے معاملات کیسے ہوں گے. بعض اوقات جذبات میں آ کر مرد بھی عورت بھی کو بات کہہ دیتے ہیں. خواتین عدالت میں بھی آ سکتی ہیں, تو ایک جج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آتے ہی فیصلہ سنا دے. نہیں, جاننا چاہیے اسے کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں کوئی وجہ نہیں بتانا چاہتی, لیکن میرا اطمینان نہیں رہا, میں پسند نہیں کرتی. تو ٹھیک ہے, اس بنیاد پر بھی ایسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن پوچھنا ضرور چاہیے, اور پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے. پوچھنا بھی چاہیے, اور کاؤنسلنگ بھی جہاں تک ممکن ہو ضرور, جس حد تک ممکن ہو. ٹالنے کے لیے بھی آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت غصے میں ہو, اس وقت کوئی وقت, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم وقت دیتے ہیں, ذرا اور سوچ لیں, آپ 10 دن مزید سوچ لیجئے, مہینہ مزید سوچ لیجئے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک جج اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ خاتون اب شکایت لے کے آئی ہے اور یہ آخری درجے میں اس آدمی سے تنگ ہے, تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے, تو فیصلہ کر سکتا ہے.
لیکن فیصلے میں جلد بازی کرنے کا طریقہ ایک گھر کے معاملے میں نہ کسی جج کو کرنا چاہیے اور نہ کسی خاندان کے فرد کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا، اسی کا ایک دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب جج یہ فیصلہ کر دیتا ہے اور خلا نافذ ہو جاتی ہے تو یہ دراصل وہ اسی شوہر ہی کا وہ ایک حق استعمال ہوا جو آپ اکثر بتاتے ہیں کہ اس نے یہ ایک حق اب استعمال کر لیا، اور اس کے بعد کچھ مدت ہے جس میں وہ عدت گزارے گی، چاہے تو وہ رجوع کر لے چاہے تو وہ علیحدہ ہو جائیں. تو خلا کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ عدالت نے شوہر سے کہا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ خاتون آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو طلاق دے دیں. ٹھیک ہے. خلا کی اصل صورت یہی ہے، یعنی شوہر ہی سے کہا جاتا ہے کہ وہ طلاق دے دے. ظاہر ہے جب وہ طلاق دے گا تو اسی طرح دے گا جس طرح کی طلاق دی جاتی ہے. صحیح ہے. وہ طلاق دے گا. اگر اس نے طلاق دی ہے اور ایک ہی طلاق دینی چاہیے تو رجوع کا بھی ایک موقع ہوگا. لیکن خاتون یہ کہتی ہے کہ میرا اب اس کے ساتھ کوئی رہنے کا ارادہ نہیں ہے، اور عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ مثلا اب اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، یا شوہر کو وہ کہتی ہے کہ طلاق دے اور وہ آمادہ نہیں ہوتا طلاق دینے کے لیے، ٹھیک ہے. اور عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی ہے، فیصلہ کر دیتی ہے، تو اس میں پھر رجوع کا حق ختم کر دیا جائے گا تاکہ کوئی عورت کو اذیت نہ دے، اس کو تنگ نہ کرے. ورنہ عام حالات میں یہی کرنا چاہیے کہ شوہر سے آپ کہیں کہ طلاق دے اور وہ جس طرح طلاق دی جاتی ہے اسی طریقے سے طلاق دے. ایک ہی چیز ہے اور وہ حق رجوع ہے. اس کو عدالت اگر حالات کے لحاظ سے سمجھتی ہے کہ ختم کر دینا ہے تو وہیں یہ بات شوہر کو بتا دے گی، شوہر سے بھی اس کا اقرار کرا لے گی کہ چونکہ یہ معاملہ اس نوعیت کا ہے تو آپ کو اب رجوع کا حق نہیں ہوگا. رائٹ. اچھا جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور قبر میں اس کے ساتھ عذاب یا ثواب کا معاملہ ہوتا ہے. کبھی ہم قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم برزخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کبھی ہم علیین اور سجین کہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں کی یہ سارے جو ٹرمز ہیں یہ ساری ایک ہی ہیں یا کوئی الگ الگ چیزیں ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہے ہیں. چند باتیں ہیں جو قرآن مجید سے ہم پر واضح ہیں. یہ بات کہ ہماری جو اصل شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نفخت فیہ من روحی کہہ کر ہمیں دی ہے وہ جسم سے الگ کر لی جاتی ہے. وہی شخصیت ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے، جس کو ثواب بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک جگہ ہے جس کے لیے علیین کا لفظ آ گیا ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جگہ ہے، وہ سجین کا لفظ آ گیا ہے. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں قائم کر رکھی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی معلومات اس کے بارے میں نہیں دی گئی. ہم جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو قبر میں دفن کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے ریفرنس کا ذریعہ ہی قبر ہے. تو یہ لفظ ہم بول لیتے ہیں، روایتوں میں بھی یہ لفظ آ گیا ہے قبر میں یہ ہوگا. مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ برزخ میں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو رکھا ہے. وہ کون سی جگہ ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو یہ مختلف تعبیریں ہیں. دو الفاظ قرآن مجید میں آ گئے ہیں وہ بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں. ہم چونکہ مردے کو زمین میں دفن کرتے ہیں تو قبر کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. لیکن قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری اصل شخصیت کو وصول کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کے محفوظ خزانوں میں جا کے رکھ دیتے ہیں. وہ خزانے کہاں ہیں؟ اسی زمین پر ہیں، آسمان پر ہیں، کسی اور جگہ ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں. ہم تو قبر ہی کو جانتے ہیں، اس لیے قبر ہی کا لفظ استعمال کریں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، خواہ نیکی کے معاملے میں یا برائی کے معاملے میں. دیکھیے انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کے غیر معمولی نیک بندے ہیں جن کی پوری زندگی شہادت دے رہی ہے کہ انہوں نے نیکی اور خیر کے لیے اپنی زندگی وقف کیے رکھی. تو حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر شہداء کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، جیسے فرعون ہے، جیسے ابو جہل ہے، ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ ان کو صبح و شام دکھایا جاتا ہے. تو یہ باتیں قرآن میں بیان ہو گئی ہیں. ہما شما کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میرے آپ کے ساتھ میں ایمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہے. وہ جس کو قرآن نے بیان کیا خلط و عملاً صالحاً و سیئا، اچھی باتیں بھی کی ہیں، بری باتیں بھی ہوئی ہیں. ان کے معاملے میں چونکہ حساب کتاب ہونا ہے تو لہٰذا معاملے کو بظاہر یہی لگتا ہے کہ قیامت میں مؤخر کر دیا جاتا ہے اور انہیں سلا دیا جاتا ہے. تو یہ تفصیلات ہمیں اتنی ہی معلوم ہے.
باقی لوگ جو اس میں رنگ آمیزی کرتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی رنگ آمیزی بعض اوقات غلط تاثرات پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اور قبر کا لفظ ہم بولنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ہمیں اصل بات کا معلوم نہیں ہے، ہم قبر ہی میں دفن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت سارے آپ کے اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی کسی نشست میں آپ کے دیگر سوالات کو جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔